اللہ تعالی نے ہمیں آج کے دور میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس زمانے میں جو نعمتیں تھیں اس کے مقابلے میں آج نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ قسم قسم کی سہولتیں آ گئیں، قسم قسم کی سواریاں آ گئیں۔ اسی طرح خیمے پہلے چمڑے کے ہوتے تھے، اب پلاسٹک کے اور بہت ساری اور چیزوں کے بھی خیمے اور مختلف انداز کے اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور جانوروں کی اون اور ببری یعنی پشمینے اور بالوں سے کچھ سامان، و متاعن اور برتنے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک۔ اسوافیہا سے مراد جانوروں کی اون ہے۔ اوباریہا کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ببری فرمایا، پشمینے، اور اشعاریہا جانور کے بال مراد ہیں۔ اساساً کچھ ایسی چیزیں جو بچھانے اور اوڑھنے کی چیزیں ان سے بنتی ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان میں ہے، مگر اس سے اشارتاً اون، پشمینے اور بالوں کی طہارت اور ان سے نفع اٹھانے کی حلت اور جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خنزیر کی کھال بھی ناپاک ہے، بال بھی ناپاک ہیں، خنزیر کی ہر چیز ناپاک اور حرام ہے۔ خنزیر کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان کے بال، ان کے اون جو ہیں وہ پاک ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں جانوروں سے عطا فرمائیں۔ بالوں سے اور اون سے جو لباس بنتے ہیں وہ لباس خاص طور پر سردی میں استعمال ہوتے ہیں اور انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، یعنی مکانات، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادلوں کے سائے عطا فرمائے جس میں تم آرام کرتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی غار وغیرہ کہ امیر و غریب سب آرام کر سکیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں وہ عقل عطا فرمائی جس سے تم نے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، جیسے زرہ، جوشن، خود، لوہے کی ٹوپی، لوہے کی جیکٹ اور اس طرح کی چیزیں جو تمہیں تیر سے، تلوار سے، نیزوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے فی زمانہ گولی سے بچنے کا لباس ایجاد ہوا، بم سے بچنے والی گاڑیاں ایجاد ہو گئیں جسے ہم کہتے ہیں بم پروف کار ہے، کوئی بلٹ پروف کار ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں اور ضروریات کا سامان پیدا فرما کر تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے کہ تم فرمان مانو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق کو قبول کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے محبوب آپ پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کافر آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنے کفر پر جمے رہیں
تو آپ کی ذمہ داری صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا، اور نہ ماننے کا وبال ان لوگوں کی گردن پر رہا۔ یعرفون نعمت اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا پھر اس سے منکر ہوتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ یعنی جو نعمتیں ذکر کی گئیں ان سب کو کافر پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ بعض مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، یہاں پر نعمت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود وہ اس نعمت سے انکار کرتے ہیں اور دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا گیا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں اکثر کافر ہیں، یعنی وہ معاند ہیں، حسد، عناد، دشمنی کی وجہ سے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ سورہ نحل کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔